السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے حضرات، آج ہم منہاج العربیہ اول کا سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے سنیں اور اچھی طرح سے لفظ کے معنی کو یاد رکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں درس نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4، کتابن۔ کتابن معنی آپ پڑھ چکے ہیں۔ کتابن معنی کتاب ہے، اس پر تنوین لگی ہوئی ہے، یعنی دو پیش لگے ہوئے ہیں۔ جس پر دو حرکتیں ہوں، دو زبر یا دو پیش یا دو زیر، تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ یاد کر لیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین اس لفظ پر ہی آتی ہے جس پر کہ الف لام لگا ہوا نہیں ہوتا، اور جس لفظ پر الف لام لگا ہوا ہوتا ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی، بلکہ ایک زبر آئے گا یا ایک پیش آئے گا یا ایک زیر آئے گا۔ یہاں پر کتابن پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے، اسی لیے دو پیش یعنی تنوین آئی ہے۔ اس کا کتابن معنی کتاب۔ الکتابو، الکتابو معنی بھی کتاب۔ اس پر دو پیش دیے گئے ہیں اور الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو یہ دو پیش غلط ہیں، ایک آئے گا۔ پڑھیں گے الکتابو، الکتابن غلط ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگلا والا ہے الکتابو، کتاب۔ قرآن، قرآن۔ القرآن، قرآن۔ آپ یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ جس پر الف لام آئے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور جس پر تنوین آئے گی اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ اور باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ الف لام کس پر آتا ہے اور کس پر نہیں آتا ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ قرآن معنی قرآن، القرآن معنی بھی قرآن، اور القرآن قرآن۔ درس معنی سبق، الدرس سبق، الدرس سبق۔ دین معنی دین، الدین معنی بھی دین، اور الدین معنی دین۔ بیت معنی گھر، اور البیت معنی گھر، یہ مٹ گیا ہے، یہ بھی البیت ہی ہے، اور البیت معنی گھر۔ اب البیت گھر، الولد آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ولد معنی لڑکا، اس پر الف لام لگا ہوا ہے تو ایک پیش آیا ہے، تو الولد معنی لڑکا۔ الکتاب، کتاب۔ البرق، صفا۔ الجمل معنی اونٹ۔ جمل بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ اس میں صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ جس پر الف لام آئے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور جس پر تنوین آئے گی اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ تنوین ہیں۔ الفرس معنی گھوڑا۔ الحمار معنی گدھا۔ القرد معنی
بندر، الکلب معنی کتا، الدرس معنی سبق، البیت معنی گھر، الرجل معنی آدمی۔ یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں اردو کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے تمرین نہیں ہے، اس کی جگہ یہاں پر یہ دیا گیا ہے پڑھو اور لکھو، یعنی اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور لکھ کر اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ قرآن معنی قرآن، دین معنی دین، اسلام معنی اسلام، رجل معنی آدمی، درس معنی سبق، عربی معنی عربی، جمل معنی اونٹ، حمار معنی گدھا، کلب معنی کتا، قرد معنی بندر، فرس معنی گھوڑا، ولد معنی لڑکا۔ اس پر تنوین حرکت نہیں دی گئی ہے، یعنی زبر زیر پیش نہیں لگائے گئے ہیں، وہ آپ جب کاپی میں لکھیں تو اس کو لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جیسے ولدن ہے تو واو پر زبر آئے گا، لام پر بھی زبر آئے گا اور دال پر دو پیش آئیں گے کیونکہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ اب نیچے کچھ الف لام کے دے رہے ہیں، کچھ بغیر الف لام کے، اوپر سب ہی بغیر الف لام کے تھے، تو آئیے پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ الدرس سبق، اس پر الف لام لگا ہوا ہے تو الدرس پڑھیں گے، الدرسن نہیں پڑھیں گے، تو ایک پیش آئے گا۔ اسلام معنی اسلام، اس پر تنوین آئے گی کیونکہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ دین دین، اس پر بھی تنوین آئے گی، الف لام نہیں ہے۔ رجل معنی آدمی، اس پر بھی تنوین یعنی دو پیش آئیں گے کیونکہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ حمار معنی گدھا، یعنی اس پر بھی دو پیش آئیں گے کیونکہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ الفرس، اس پر ایک پیش آئے گا کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے۔ الفرس معنی گھوڑا، اور جمل معنی اونٹ، اس پر تنوین یعنی دو پیش آئیں گے کیونکہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ الکلب معنی کتا، اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے۔ البیت معنی گھر، اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی، یعنی البیت نہیں بلکہ البیت پڑھیں گے کیونکہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے۔ القرآن معنی قرآن، اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ جس پر الف لام آئے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی اور جس پر تنوین آئے گی الف لام نہیں آئے گا، تو اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ رسول معنی رسول، اسلام معنی اسلام، العرب معنی عرب، عربی معنی عربی، الجنت معنی جنت، العلم معنی علم، قرد معنی بندر، الجمل معنی اونٹ، زہر معنی پھول۔ یہ دیکھو نیا لفظ آیا ہے، اس کا معنی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ زہر معنی پھول، البرق معنی پتا یا صفا، اس کا معنی پتا بھی آتا ہے اور صفا بھی آتا ہے۔ الحمار معنی گدھا، فرس معنی گھوڑا، الصغیر معنی
چھوٹا، کبیر معنی بڑا، نوٹ: سردست حروف شمسی اور قمری کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بات ذہن نشین کرائی جائے کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس کے آخر حرف پر تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتے۔ الف لام لگانے کے متعلق یہ کہا جائے کہ لفظ کے پہلے حرف سے الف لام جوڑا جائے، جیسے کہ اس سبق میں واضح کیا گیا ہے، یعنی پہلے حرف میں لام جوڑیں گے اور اس سے پہلے الف لگائیں گے۔ اور آپ کو حروف شمسی اور قمری تو یاد ہی ہوں گے۔ حروف شمسی یعنی جس میں کہ الف ملا کر پڑھا جاتا ہے اور لام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ الدرسو، تو یہاں پہ الدرسو نہیں بلکہ الدرسو پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف شمسی ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور نیا لفظ اس میں ظاہرون آیا ہے جس کا معنی پھول ہے، تمرین نہیں دی گئی ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔